وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا رب اور ہم سب کا مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق بخشی، فللہ الحمد والشکر۔ اور آپ تمام خواتین کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شریک ہونے کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم سامعات، اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارتا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں یا معاشرت۔ اسی لیے اسلام نے ہر اس چیز سے روکا ہے جو فساد، ظلم اور بدامنی کو جنم دیتی ہے، اور ان میں ایک سب سے خطرناک برائی ہے چوری۔ انسانی معاشرہ تبھی پرامن اور مضبوط بن سکتا ہے جب اس میں عدل و انصاف ہو، حقوق کی حفاظت ہو اور ہر شخص امانت دار ہو۔ مگر جب چوری جیسے جرائم عام ہو جائیں تو نہ صرف انفرادی کردار بگڑتا ہے بلکہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی بدامنی، خوف اور بد اعتمادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں جس اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اسلام کی نظر میں چوری کی مذمت۔ آئیے ہم اس موضوع کو نہ صرف علمی نظر سے بلکہ ایک معاشرتی اور دینی ذمہ داری کی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم خود بھی بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ اب جانتے ہیں چوری کسے کہتے ہیں۔ چوری وہ عمل ہے، وہ کام ہے جس میں بغیر اجازت کے دوسرے کے مال کو خفیہ طور پر یعنی چھپا کر لے لیا جائے۔ سامعات، یہ وہ برائی ہے جو کسی بھی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ لوگوں کے مال و جان کا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا ہے اور اعتماد و امن کا ماحول برباد ہو جاتا ہے۔ چوری صرف ایک قانونی جرم نہیں بلکہ ایک دینی، اخلاقی اور سماجی خرابی بھی ہے جس کے سنگین نتائج دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چوری کی مذمت، چوری کی سزا بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور مرد اور چور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے، یعنی یہ چوری کا بدلہ ہے کہ ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ عزیز سامعات، چونکہ ہاتھ کاٹنا بہت ہی سخت سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معمولی، چھوٹی اور کم قیمت کی چیز پر ہاتھ نہیں کاٹتے تھے، بلکہ آپ نے اس کے لیے وہ مقدار متعین فرما دی کہ جس کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا اور اس سے کم قیمت کی چیز میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔
جیسے کہ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان عائشہ قالت لم تقطع ید السارق فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ادنا من ثمن المجن ترس او حجفت وکان کل واحد منہما ذا ثمن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ چور کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈھال لوہے کی ہو یا چمڑے کی ڈھال، اس سے کم قیمت کی چیز کی چوری میں نہیں کاٹا گیا، اور ان میں سے ہر ایک قیمت والی ہوتی تھی۔ یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ڈھال، چاہے وہ لکڑی کی ڈھال ہو یا لوہے کی ڈھال، اگر اس سے کم قیمت کی کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس چوری پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس کی جو مقدار ہے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کی چوری کرتا ہے تو اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عزیز سامعات، اب آئیے چوری کی سزا کے متعلق عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آئے واقعے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کی، تو جن لوگوں کی اس نے چوری کی تھی وہ اسے دربار رسالت میں لے آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اس عورت نے ہماری چوری کی ہے۔ عورت کی قوم نے کہا کہ ہم اس کا فدیہ ادا کرتے ہیں، یعنی اس کے گھر والوں نے کہا کہ آپ اسے معاف کر دیجئے، اس کے بدلے میں ہم فدیہ ادا کریں گے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقطعوا یدہا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کی قوم نے کہا، عورت کے گھر والوں نے، کہ ہم اس کے 500 دینار فدیہ ادا کرنے کو تیار ہیں، جبکہ یہ رقم یعنی 500 دینار اس وقت بہت بڑی مانی جاتی تھی، مگر پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقطعوا یدہا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چنانچہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نام، ہاں، انت الیومی من قطیعتکی کیوم ولدت کی امک، ہاں، اب تم اپنی گناہ سے اس طرح پاک ہو گئی ہو جس طرح اس دن پاک تھی جب تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا تھا۔ اسی سلسلے میں سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرے اور نیکوکار ہو جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ عزیز سامعات، اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے، جبکہ اس کے خاندان والے فدیہ دینے کو تیار تھے اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصرار کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اصرار کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں اسی کے متعلق ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جو عورت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، یہ خاندان مخزوم کی عورت تھی۔ حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ قریش کو اس عورت کے بارے میں فکر ہوئی، تو آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کون ہے جو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، یعنی اس چوری کرنے والی عورت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کرے۔ تو کہنے لگے کہ اسامہ بن زید، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، ان کے سوا اور کون جرأت کر سکتا ہے؟ اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی سفارش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یعنی وہ غضبناک ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ عز و جل کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب فرمائیے۔ شام ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا، انہم كانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا، یعنی مالدار قبیلے کا بہت بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے سزا نہیں دیتے،
بلکہ اسے معاف کر دیتے. اس کے برعکس وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اگر کوئی کمزور، لاچار، مجبور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دے، یعنی اسے سزا دیتے تھے. اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَطَعْتُ يَدَهَا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، فاطمہ بنت محمد جنہیں سیدۃ النساء العالمین، دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کے متعلق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے متعلق فرما رہے ہیں اگر وہ بھی چوری کرے تو میں فاطمہ کے ہاتھ کاٹ دوں گا. محترم سامعات، یہ تھی چوری کی سزا. اب آئیے جانتے ہیں کہ چوری کے اقسام کیا ہیں، یعنی چوری کس طرح ہو سکتی ہے اور کن چیزوں میں ہو سکتی ہے، جیسے عبادات میں چوری، معاملات میں چوری، وقت کی چوری، علم میں چوری، عقیدے کی چوری وغیرہ. انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم جانیں گے عبادات میں چوری. جیسے کہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ مکمل طور پر ادا نہ کرنے والوں کو نماز کا چور کہا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قال وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، نماز میں چوری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر رکوع اور سجدہ نہ کرے، یعنی جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کر لے اور ان کو مکمل طور پر اطمینان سے ادا نہ کرے. عزیز سامعات، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان نماز کو جلدی جلدی، غفلت سے یا بغیر اطمینان کے ادا کرتا ہے تو وہ گویا نماز میں چوری کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے ارکان کو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے ارکان، رکوع، سجدہ، قیام کو اطمینان، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، ورنہ اگر ہم جلد بازی سے نماز ادا کرتے ہیں تو حدیث کے مطابق ہم بھی نماز کے چور کہلائیں گے. یہ تھی نماز کی چوری. اب آئیے جانتے ہیں کہ معاملات میں چوری کس طرح ہوتی ہے. معاملات میں چوری سے مراد یہ ہے کہ انسان خرید و فروخت، لین دین، ناپ تول، وعدہ، امانت یا نوکری و تجارت کے معاملات میں دھوکہ، خیانت یا حق تلفی کرے، یعنی ظاہری طور پر دیانت دار، امانت دار لگے مگر در حقیقت چوری کرے. عزیز سامعات، خیانت بھی ایک چوری کی قسم ہے. امانت کی ضد ہے خیانت. جو حق دوسرے کے حق میں واجب ہو اس کے ادا کرنے میں ایمانداری سے کم نہ لینا بددیانتی اور خیانت ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، جاب کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں کا وقت متعین ہے، مقرر ہے کہ آپ کو صبح 8 بجے جانا ہے، لیکن آپ وہاں تاخیر سے پہنچتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، 8 بجے کے بجائے 8:30 یا 9 بجے جانے کا آپ کا معمول ہے، تو یہ دفتری وقت کی چوری ہے اور یہ بھی خیانت میں شمار ہوتا ہے اور یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دھوکہ دینے کے متعلق؟ من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور برات ظاہر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص کافر ہو گیا، بلکہ یہ ایک شدید تنبیہ اور وعید ہے کہ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی و ایمانی معیار پر نہیں ہے. دھوکہ دینا ایک ایسا عمل ہے جو اعتماد، عدل اور بھائی چارے کو ختم کرتا ہے اور پورے معاشرے میں بد اعتمادی، فساد پھیلانے کا سبب بنتا ہے.
اسی طرح قیانت کی مذمت قرآن و حدیث میں بہت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت یہ ہے کہ ان کی جان بوجھ کے نافرمانی کی جائے اور پوری پوری امانت داری و دیانت داری سے ان کے احکام کی تعمیل و تکمیل نہ کی جائے، اور آپس کی امانت میں خیانت یہ ہے کہ کسی کی کسی کی چیز امانت میں رکھی ہو اس میں بے جا تصرف کر دے اور راز و نیاز کی باتیں دوسروں کو بتا دے۔ یہ تھی خیانت، جو چوری کی ہی ایک قسم ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں اعتماد کی چوری۔ اعتماد کہتے ہیں بھروسہ، ٹرسٹ۔ کوئی شخص آپ پر اعتماد کر کے اپنی راز کی باتیں، کوئی پرسنل میٹرز آپ سے شیئر کرے اور آپ اسے دوسروں کو بتا دیں، یا پھر اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جھوٹ بول کر اعتماد حاصل کیا جائے، جو کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی نشانیاں تین ہیں: جب بات کہے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے، اور جھوٹ بول کر اعتماد حاصل کرنا یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ عزیز سامعات، اگرچہ اعتماد کی چوری ظاہری طور پر مال کی چوری نہیں، مگر اس کا نقصان زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے، معاشرتی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دوستی، تعلقات اور ارادے بکھر جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اعتماد کی چوری سے بچیں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ ہم پر آنکھ بند کر کے بھی بھروسہ کر سکیں۔ اسی طرح چوری کی ایک اور ایک قسم ہے لین دین میں چوری، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے متعلق فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ وائل ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیتے ہیں۔ یعنی لوگوں سے لیں تو زیادہ لیں، اور اگر ان کو دیں تو کم دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو تباہی اور بربادی کی وعید سنائی گئی ہے، سزا سنائی گئی ہے۔ عزیز سامعات، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ بھی چوری کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ چوری کی اور ایک قسم ہے علم کی چوری۔ علم کی چوری سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہے، انسان نے جو علم حاصل کیا ہے، وہ اسے جان بوجھ کر دوسروں سے چھپائے، جسے کتمان علم کہتے ہیں، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فكتمه الزم یوم القیامت بلجام من النار۔ جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے، کوئی سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے، یعنی اس سوال کا جواب نہ دے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ عزیز سامعات، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم چھپانے کو سخت گناہ قرار دیا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور علم کا حق یہ ہے کہ اسے پھیلایا جائے، سکھایا جائے، دوسروں کو فائدہ دیا جائے۔ جو شخص دوسروں سے علم چھپاتا ہے وہ گویا روحانی چوری کر رہا ہے۔ عزیز سامعات، اب تک ہم نے چوری کی اقسام جانے، جیسے نماز کی چوری، معاملات میں چوری، وقت کی چوری، اعتماد کی چوری، لین دین میں چوری، اور اسی طرح علم کی چوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو بغور سنا ہوگا اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ چوری کے اسباب کیا ہیں، انسان کس وجہ سے چوری کرتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسے چوری کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ انشاءاللہ میں اسے تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔
سب سے پہلا سبب ہے اسلامی تربیت۔ بعض والدین خود بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، چالاکیاں کرتے ہیں یا کسی کا حق مارتے ہیں تو بچہ اسی عمل کو فطری سمجھ کر اپنا لیتا ہے، یعنی بچہ اس کو صحیح سمجھتا ہے اور غلط چیز کو اپنا لیتا ہے۔ دینی تربیت کے بغیر انسان صرف دنیاوی فائدے کے لیے جیتا ہے، چاہے وہ حرام طریقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا بچپن سے ہی بچے کو جائز، ناجائز، حلال و حرام، صحیح و غلط کی تمیز سکھائی جائے۔ اسی طرح امانت، دیانت اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی تربیت دی جائے۔ اسی طرح چوری کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے بروں کی صحبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُقَالِلْ، پس دیکھو کہ تم کس سے دوستی کرتے ہو۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحبت، دوستی، جو دوست ہوتے ہیں فرینڈز، انسان کی سوچ، اخلاق، حتیٰ کہ ایمان پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ دوست کا انسانی زندگی میں بہت عمل دخل رہتا ہے، جیسے کہ ایک شعر میں ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی دوستی انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت، برے لوگوں کی دوستی انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا اچھی صحبت انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے، اور بری صحبت، برے دوست اسے گناہوں، بگاڑ اور جرائم جیسے چوری کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اگر انسان کا تعلق چوروں، جھوٹوں اور فریبوں سے ہوگا تو وہ چوری کو معمولی سمجھنے لگے گا، اور رفتہ رفتہ وہ بھی وہی عمل کرنے لگے گا۔ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اگر انسان نیک، ایماندار اور دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، دیندار لوگوں کے ساتھ رہے گا، تو وہ برائی سے شرم محسوس کرے گا۔ چوری جیسا عمل اس کے ضمیر کو گوارا تک نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوست بنانے میں احتیاط کریں، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں، جتنا ہو سکے برے لوگوں کی صحبت، بروں کی دوستی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنے ماحول سے اور برے ماحول سے خود کو اور اپنی نسل کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح چوری کے اسباب میں سے تیسرا سبب دین سے دوری۔ سامیات، چوری صرف ایک معاشی جرم نہیں بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی بیماری ہے۔ اس کا گہرا تعلق انسان کے دیندار یا دین سے دوری سے ہوتا ہے۔ جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالی کا خوف، آخرت کا یقین، حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی، اور نتیجتاً وہ چوری جیسے گناہ کو بالکل معمولی سمجھنے لگتا ہے اور اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن۔ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان چوری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کی روشنی نکل جاتی ہے، کیونکہ اگر ایمان، اللہ تعالی کا خوف، اللہ کا ڈر، آخرت کا یقین اس کے دل میں زندہ ہو تو کبھی چوری نہیں کرے گا۔ اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جس دل میں ایمان ہو وہ ہاتھ چوری کی طرف نہیں بڑھتا، اور جس دل میں دین سے دوری ہو وہ حرام کو حلال سمجھنے لگتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین سے جڑے رہیں، دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف، آخرت کا یقین پیدا کریں، اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، تاکہ ہم چوری اور اس جیسے دیگر گناہوں سے بچ سکیں اور دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیابی و کامرانی حاصل کریں انشاءاللہ۔ عزیز سامعین، یہ چوری کے چند اسباب تھے، ریزنز تھے کہ کیوں انسان چوری کرتا ہے۔ اب آئیے آگے جانتے ہیں کہ چوری کے نقصانات کیا ہیں۔ چوری کرنے سے انسان کی زندگی پر یا دنیاوی یا اخروی زندگی پر اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں۔
यूं तो चोरी के नुकसानात बहुत ज्यादा गहरे और हर सतह पर तबाकुन है, चाहे वो फर्द हो, खानदान हो या पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी पर हो। सबसे पहला नुकसान है अल्लाह ताला की नाराजगी। जैसे कि सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला का फरमान है, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो। ये आयत बताती है कि चोरी की सजा अल्लाह ताला के यहाँ कितनी सख्त है। अल्लाह ताला चोरी जैसे काम से कितना नाराज है। ये आयत अल्लाह ताला की नाराजगी जाहिर करती है। इसके अलावा एक नुकसान ये भी है ईमान की कमजोरी, जो मैंने चोरी के असबाब में अभी जिक्र किया था। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यस्रिकु सारिकु हिना यस्रिकु व हुवा मुमिनुन। चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। यानी चोरी करने से ईमान का नूर दिल से निकल जाता है और इंसान ईमान के कामिल मर्तबे से महरूम हो जाता है। इसी तरह चोरी का नुकसान ये भी है कि चोरी और इस जैसे दीगर गुनाह का इर्तिकाब करने से हम नेकियों से दूर होते जाते हैं। इस्लामी शरीयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला जो गुनाहों की सजा देता है, आखिरत में तो उसकी सजाएं हैं ही, लेकिन आखिरत से पहले जो दुनिया में गुनाहों की बहुत सारी सजाएं देता है, उनमें से एक सजा ये भी है कि अल्लाह ताला गुनाहों के बदले में हमें नेकियों से दूर कर देता है। हम नेकियों से दूर होते जाते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलात वत्तबअुश शहवात फसौफ यल्कौना गय्या। अहले इल्म ने इस आयत की तफसीर करते हुए लिखा है कि जब बंदा ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाता है, अल्लाह ताला इबादत का ज़ौक़ और शौक़ उसके दिल से छीन लेता है। अजीज सामियात, अल्लाह की मोहब्बत और गुनाहों की मोहब्बत दोनों बराबर एक साथ नहीं हो सकते। अगर गुनाहों से हमारा ताल्लुक मजबूत होगा तो अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक उसी कद्र कमजोर होगा। गुनाहों से जितनी नजदीकी होगी उसी कद्र नेकियों से दूरी होगी। इसी तरह चोरी करने की एक सजा ये भी हो सकती है कि एक गुनाह आदमी करता है, अल्लाह ताला बतौर सजा यानी सजा के तौर पर दूसरा गुनाह उसके लिए आसान कर देता है। मिसाल के तौर पर, जब हम चोरी करते हैं या दूसरा कोई बुरा काम करते हैं तो उसके बाद दूसरा गुनाह, जैसे झूठ बोलना हो, गीबत करना हो, किसी पर नाहक जुल्म करना हो, ये भी हमारे लिए आसान हो जाता है। ये भी एक सजा ही है कि अल्लाह ताला एक गुनाह के बाद दूसरे गुनाह की तरफ आदमी को ढकेल देता है। दूसरा गुनाह करना उसके लिए आसान बन जाता है, उसका मामूल बन जाता है। इसी तरह चोरी की एक सजा ये भी है कि बंदा रिज्क से महरूम हो जाता है। रिज्क क्या है? माल अल्लाह का रिज्क है, अच्छी समझ बूझ अल्लाह का रिज्क है, अल्लाह ताला की तरफ से इल्म रिज्क है। दुनिया की बहुत सारी नेमतों से अल्लाह ताला बतौर सजा महरूम कर देता है। अल्लाह की नेमतें हमसे छिन जाती हैं। चोरी करने की सजा ये भी है कि अल्लाह ताला सुकून और इत्मीनान जैसी दौलत खत्म कर देता है। चोरी करने वाला बेचैनी, बेसुकूनी, परेशानी की जिंदगी गुजार रहा होता है। सामियात, अगर हम चोरी करने और इस जैसे गुनाहों से बचना चाहते हैं तो याद रखिए, जब कभी नफ्स गुनाह की तरफ माइल करे तो ये बात याद रखिए कि ये गुनाह हमसे बड़ी जबरदस्त कीमत वसूल करने वाला है। अब चोरी कर लेते हैं, थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन ये गुनाह जो कीमत उसूल करेगा वो बड़ी महंगी कीमत होगी जो हमें अदा करनी पड़ेगी। जो नुकसानात उठाने पड़ेंगे वो नुकसानात इस कद्र ज्यादा होंगे कि कोई अक्लमंद, कोई समझदार इंसान चोरी करने और दीगर गुनाहों के काम करने की हिमाकत नहीं करेगा। इसी तरह इसी तरह चोरी करने से मुआशरती नुकसानात भी होते हैं। जैसे कि चोरी की वजह से एतमाद का रिश्ता टूट जाता है और मुआशरा बदएतमादी, बेचैनी और खौफ का शिकार हो जाता है। अमन सुकून खत्म हो जाता है। इसके अलावा और एक नुकसान ये भी है कि अखलाकी जवाल, चोरी सिर्फ माली जुर्म नहीं बल्कि अखलाकी जवाल की एक अलामत है।
چوری کی وجہ سے انسان کا کردار، انسان کا کیریکٹر، سچائی، دیانت اور وقار تباہ ہو جاتا ہے۔ چور شخص امانت دار نہیں رہتا، جبکہ امانت داری ایمان کا جز ہے۔ اسی طرح چوری انسان کی اخلاقی کردار کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ حق و باطل، حلال و حرام میں فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالی کا خوف پیدا کریں، ایمان، دیانت اور سچائی کو اپنائیں اور چوری جیسے بدترین گناہ سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد آخر میں ہم جانیں گے کہ چوری کا علاج کیا ہے، یعنی چوری کرنے سے کیسے بچیں۔ سب سے پہلے چوری سے بچنے کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالی کا خوف پیدا کریں۔ سامعات، دل میں اللہ تعالی کا خوف، تقوی پیدا کرنا چوری کے علاوہ ہر چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے بچنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جب انسان یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے تو وہ تنہائی میں بھی گناہ سے باز رہتا ہے، رکے رہتا ہے، کیونکہ فرمان الہی ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، نگران ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو چوری کرنے کا موقع بھی پائے تو صرف اللہ کے ڈر سے وہ باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، چوری کرنے سے رک جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ چوری سے بچنے کے لیے، بلکہ چوری ہی نہیں بلکہ ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کا مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ عزیز سامعات، آئیے اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف کسے کہتے ہیں، یہ ایک واقعے کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے ارد گرد کے علاقوں میں نکلا۔ آپ کے ساتھ اور شاگرد بھی تھے۔ جب حاضرین کے لیے کھانے کا دسترخوان بچھایا گیا تو اچانک وہاں سے ایک نو عمر چرواہا گزرا جو اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے گزر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس چرواہے نے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا جواب دیا میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتنی شدید گرمی، اتنے سخت کام گے کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان بکریاں چراتے پھرتے ہو، پھر کیسے روزہ رکھ لیتے ہو؟ اس چرواہے نے عرض کیا، جواب دیا میں تو اپنے ان دنوں سے اپنی آخرت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی سلامتی فکر اور جذبہ خیر سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم اسے ذبح کر کے پکائیں گے اور تمہیں اس میں سے کھانے کے لیے بھی دیں گے اور ساتھ ہی بکری کی پوری قیمت بھی ادا کر دیں گے۔ اس چرواہے نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں بلکہ میرے مالک کی ہیں جو ابھی مدینے میں ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو، اس بکری کے چرواہے کو آزمانا چاہا اور فرمایا تو ایسا کر لینا کہ تم اپنے مالک کو یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا اور بکریاں کھا گیا، اور کہا کہ تم جانتے ہی ہو کہ پہاڑی علاقوں میں بھیڑیے کا بکریوں پر حملہ کرنا اور ایک آدھ بکری کھا لینا کوئی بڑا واقعہ نہیں، یعنی یہ معمولی چیز ہے کہ پہاڑی علاقوں میں بھیڑیا آتے ہیں اور بکریاں کھا لیتے ہیں، تم یہ بہانہ کر دینا۔ لیکن اور ایسے واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس چرواہے کے دل میں خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، فکر آخرت ایسے تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی
اس چوری پر غور نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات مان کر اپنے مالک کی بکری بیچ کر اپنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اور مالک کے پاس بھیڑیے کے کھا جانے کا بہانہ بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو اس چرواہے کو اس برے کام سے روکے رکھا۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس چرواہے نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یعنی میرا مالک تو اگرچہ مجھے نہیں دیکھ رہا اور میں اسے اور اس کو کسی طرح جھوٹ بول کر مطمئن بھی کر دوں گا، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس چرواہے کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ آپ بھی بار بار یہی دہراتے رہے، این اللہ، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس چرواہے کی بات اور دیانت داری سے اتنا متاثر ہوئے کہ جب واپس مدینہ منورہ پہنچے تو اس چرواہے کے مالک کو بلایا اور اس سے چرواہا اور بکریاں سب خرید لی، اور چرواہے کو غلامی سے آزاد کر کے وہ تمام بکریاں بھی اس کو تحفے کے طور پر دے دی۔ عزیز سامعین، اگر ہم غور کریں تو عرب کے صحراؤں کا بظاہر غیر تعلیم یافتہ چرواہا ہمارے دور کے ان ہزاروں نہیں لاکھوں تعلیم یافتہ لوگوں سے کتنا زیادہ سمجھدار اور باشعور تھا کہ ایک طرح کی چوری اور جرم کے تمام مواقع بآسانی سے میسر ہونے کے باوجود، کسی قسم کی ظاہری رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے باز رہا، رکے رہا۔ اسی طرح چوری سے بچنے کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس بات کی فکر کریں کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونا ہے اور اپنے نیک اعمال اور برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم سجدہ میں فرمایا، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ سامعات، جب بھی آپ کے دل میں چوری کا خیال آئے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جن ہاتھوں سے آپ چوری کر رہے ہیں، کل وہی ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے گواہی دیں گے۔ جن پیروں سے آپ چل کر چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہی پیر کل اللہ رب العزت کے پاس گواہی دیں گے۔ جب یہ احساس، یہ ڈر، یہ خوف آپ کے دل میں پیدا ہوگا تو چوری ہی نہیں بلکہ ہر ایک صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح چوری جیسے برے فعل سے بچنے کے لیے ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب، جن گناہوں کو حقیر، معمولی، چھوٹا سمجھا جاتا ہے، ان گناہوں سے بچنے کی فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُحْلِقْنَهُ، اس لیے کہ وہ چھوٹے گناہ ہی ہیں، جب وہ جمع ہوتے ہیں تو مل کر وہ گناہ کبیرہ یا اس کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں۔ عزیز سامعات، چوری اور دیگر گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چھوٹے گناہ سے بچیں، اس لیے کہ آج کے معاشرے میں، آج کے سوسائٹی میں صغیرہ گناہ کو گناہ کی لسٹ میں شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کسی پر ناحق ظلم کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کامن ہیں، جبکہ یہ بھی گناہ ہی ہے۔ لہٰذا ہم پر ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے خود کو بچائیں اور کہ ہم ان تمام چیزوں سے خود کو بچائے رکھیں۔ اسی طرح چوری کرنے سے بچنے کے لیے ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ جیسے کہ ہم نے چوری کے اسباب میں سنا تھا کہ اگر ہماری دوستی کسی ایسے انسان سے رہتی ہے جو خود برے اعمال میں، گناہوں میں ملوث ہے، تو ایسے انسان کی دوستی، ایسے انسان کی صحبت ہمیں بھی گناہوں میں ملوث کر دے گی۔
لہٰذا چوری سے بچنے کے لیے بلکہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے برے اعمال سے بچنے کے لیے ہم پر ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، دیندار لوگوں کی دوستی میں رہیں اور حتی المقدور بروں کی صحبت، بروں کی دوستی سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ اسی طرح چوری سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسلامی تربیت کا اہتمام کریں۔ بچوں کو بچپن سے ہی جب وہ چھوٹے رہتے ہیں تبھی سے حلال حرام صحیح غلط کی پہچان کرائیں، جس سے وہ خود بھی گناہوں سے بچے رہیں اور دوسروں کو بھی باز رکھیں۔ اسی طرح چوری سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سامعات، دعا چوری سے بچنے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ دعا بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ مضبوط کرتی ہے، اس کے دل میں خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتی ہے اور اس کی مدد و حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے حلال کے ذریعے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ سامعات، یہ چند طریقے تھے جس سے ہم چوری اور اس جیسے دیگر گناہوں سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اب میں خلاصے کے طور پر اپنی پوری تقریر میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں اسے مختصر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ تقریر کے آغاز میں سب سے پہلے شروعات میں نے چوری کسے کہتے ہیں، اس کی قرآن و حدیث میں کیا مذمت ہے، اس کی کیا سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ سب بیان کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے چوری کے اقسام جانے، جیسے کہ عبادات میں چوری، معاملات میں چوری، علم میں وقت کی چوری، اعتماد کی چوری، ان ساری قسموں کو تفصیل سے سنا۔ اس کے بعد ہم نے چوری کے اسباب معلوم کیے کہ کیا ریزنز ہیں، کیا وجہ ہے کہ ایک انسان چوری کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے چوری کے نقصانات معلوم کیے کہ ایک انسان کی زندگی میں، اخروی اور دینی زندگی میں اس کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم نے جانا کہ چوری سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اخلاقی زوال بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں ہم نے معلوم کیا کہ چوری سے کیسے بچا جائے، جس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، فکر آخرت یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور بچپن سے ہی بچوں کو صحیح غلط کی تمیز سکھائیں۔ پھر اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام بھی بہت زیادہ ضروری ہے چوری سے بچنے کے لیے۔ چوری سے میں امید کر میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ان تمام باتوں کو غور سے سنا ہوگا اور عمل میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں انہی باتوں پر اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چوری جیسے برے فعل سے بچائے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔